اشکوں کے ہار بن کے پذیرائی کی گئی اور پت جھڑ کے برگو بار میرے دل سے کہہ گئے، پت جھڑ کے برگو بار میرے دل سے کہہ گئے، وہ بات جو نہ موسم گل سے کہی گئی اور سر سے ایک آسمان سرکنے کی دیر تھی، سر سے ایک آسمان سرکنے کی دیر تھی، پیروں تلے سے میری زمین کھینچ لی گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ دل کو خوشی کی خیرات دینا، پذیرائی کے لیے اشکوں کے ہار بننا، دل سے وہ بات جو موسم گل سے نہیں کہی گئی، پت جھڑ کے برگو بار کا کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کہہ دینا، وہ جو سیف الدین سیف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ یہ جو انداز ہے امائیت کا، یہ امائیت کا انداز ہر شاعر کو میسر نہیں آتا، اور یہ جو تمثال نگاری ہے، ہمارے ہاں تشبیہات بھی ملتی ہیں شعراء میں، استعارے بھی ملتے ہیں، تراکیب بھی ملتی ہیں، علامات بھی ملتے ہیں، مگر بہت کم شعراء ہیں جن کے ہاں تمثال نگاری کی کیفیات آتی ہیں سامنے، کیونکہ تمثال ہمارے صوفیاء سے تمثال نگاری کا یہاں صاحبان فکر و فن موجود ہیں۔ تمثال نگاری کا وہ وصف جو صوفیاء کے ہاں سے چلا ہے کہ دیسی علامتوں سے تمثال نگاری کی مثالیں سامنے لانا، وہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آتا ہے، تو اب جدید انداز و اسلوب میں تشبیہات تو سامنے آتی ہیں، علامات بھی سامنے آتی ہیں، مگر تمثال کے ساتھ مصروں کی بندش اور اس کی بنت کاری اور مصروں کا وضع کرنا اور اس شعری جمال کے ساتھ رکھنا کہ وہ جو دو مانوی ربط ہوتا ہے غزل کا پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کے ساتھ، یہ ظاہر ہے کہ فنی سطح پہ کوئی سربلند احساساتی سطح پر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو ایسے لخت مصرے بعض نہیں اکثر سینئرز کے ہاں بھی ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بات کرنے میں گستاخی محسوس ہوتی ہے اور ہم اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ میں خود بہت ادنا درجے کا طالب علم ہوں، مگر شرم آتی ہے خاص طور پہ فیس بک پہ اور میڈیا میں جو روزانہ کی سطح پر جو معمول کے مطابق اشعار آتے ہیں، ایسے شعر آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر شعر کسی دانائی سے آتا ہے یا کسی خیرت افروزی کی روایت سے آتا ہے تو یہ خیرت افروزی کی کون سی روایت ہے، یہ کون سی بات ہے کہ ایسے عمر کی منزل پر آ کر لوگ ایسے شعر کہتے ہیں کہ جنہیں شعر پڑھنے کے بعد آدمی کسی سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ ایک دور تھا ناشاد صاحب کہ جب منیر نیازی صاحب، حمایت علی شاعر صاحب، جان ایلیا ایسے اور فراز صاحب ایسے لوگ جنہیں دیکھنے کے بعد بندہ شاعر نہ بھی ہو تو شاعر ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں کی شعری شخصیات ایسی تھی، ان کے سراپے ایسے تھے، ان کا اسلوب حیات ایسا تھا، ان کا طرز چلن ایسا تھا، ان کا کردار ایسا تھا کہ یہ کبھی چھوٹی سطح پر نہیں اترتے تھے، چاہے کتنی بھی آپس میں لڑائیاں ہوں، چاہے کتنی بھی آپس میں منافقت ہو۔ کبھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب فلاں بندہ تقریب میں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب فلاں بندہ مہمان خصوصی ہوگا تو میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ بہت چھوٹی سطح کی باتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ رحیم یار خان میں کل پاکستان مشاعرہ آج سے کوئی 18-20 سال قبل ہوا، اور اس میں حفظ مناظر